والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ پھول ہٹا لیں ادھر والوں کو، شاید میں دیکھ نہیں پا رہا اور وہ شاید مجھے نہیں دیکھ پا رہے۔ آپ کی زیارت ہوتی رہے گی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں۔ اچھا بھی آپ کو اردو سمجھ آتی ہے؟ جی جی ماشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کریں جس کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا اب لگا کہ آپ جاگ رہے ہیں، یہیں پہ بیٹھے ہیں نا، جاگ کے بیٹھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ میں سرائکی میں بیان کر لوں لیکن پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا، تو آج کل ٹی وی تو اردو میں دیکھتے ہیں، انٹی آئی ہوتی ہے، انٹی کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جب اللہ رسول کا ذکر کیا جائے نا اسے سب کچھ سرائکی ہے، سناؤ۔ مختصر حاضری ہے، توجہ آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ مدینہ الاولیاء ملتان سے یہ فقیر آپ سے دعائیں لینے آیا ہے اور کچھ سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ حدیث پاک میں ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، سجایا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ دکھوں نے جو گھیرا تو درود پڑھو، حاضری کی گر تمنا ہے تو درود پڑھو، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر تعویذ بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھنے سے دکھڑے ٹل جاتے ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود پاک اگر ذمہ دار بیٹھے ہیں اپنے رقبے پہ جاتے ہوئے لب کو ہلا کے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے جایا کرو، آپ کے کھیت کھلیان میں اللہ برکت ڈالے۔ اگر دکاندار آیا ہے اپنی دکان پہ نبی پاک پر درود پڑھیے، اللہ آپ کی دکان پہ کرم کر دے گا۔ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ارے درود پاک پڑھ کے اولاد کو سمجھاؤ، اولاد کے دل میں آپ کی بات کا اثر ہوگا۔ غربت نے ڈیرا جما رکھا ہے، مہنگائی نے جناب کمر توڑ رکھی ہے، درود پاک کی عادت بنائیے، رب وہاں سے رزق دے گا جہاں پہ ہماری سوچ ہمارا گمان نہیں جائے گا۔ تو درود پاک پڑھا کریں، درود شریف کی محفلیں سجایا کریں۔ میرے بزرگ بیٹھے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، چوک چوراہے پہ بیٹھا کریں نا جہاں چائے کی چسکیاں چلتی ہیں، کبھی فلانے کی برائی تو کبھی اس کی برائی، تو پیٹھ پیچھے اس کے گلے، کبھی مامے کے گلے، کبھی چاچے کے گلے، کبھی کس کا گلا، ارے وہاں پہ بیٹھا کرو تو حضور کی باتیں چھیڑ، بات حضور کی ہونی چاہیے۔ سونے لگے تو بات آج کے بعد جو ہے نا بات کس کی کرنی ہے؟ اب میری نگاہوں میں جشتے نہیں، جیسے میرے حضور ہیں ایسا۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ میں مختصر لمحات کے اندر اپنی حاضری کو مکمل کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي. اچھا آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، ویل میں لوں گا انشاءاللہ، لیکن اپنی پسند کی. میں نے اپنی مرضی کی ویل مانگنی ہے آخر میں. مبارک پور علاقہ ہے نا، یہ آپ یاد رکھیے گا، آخر میں مانگوں گا. ٹھیک ہے، مہمان ہوں، اپنی مرضی کی ویل لوں. باقی یہ نہیں چاہیے آپ بیٹھے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ یار کچھ میلادوں سے کچھ لے کے جائیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا رحمت للمسلمین، ہم نے مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا. رحمت للپاکستان، اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف پاکستانیوں کے لیے رحمت بنایا. رب نے اعلان کیا ہے رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے میرا نبی رحمت بن کر آیا. میرے اور آپ کے آقا ایک قصبے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، صرف ایک علاقے کے لیے، ایک گلی، ایک محلے، ایک بستی، ایک شہر، ایک سٹی، ایک ملک، ایک قبیلے، ایک خطے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے. میرے آقا اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، جو نہیں مانتے میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو میرے نبی کو نہیں مانتے میرے آقا تو ان کے لیے بھی رحمت ہے. اور یہ جو میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں نا، اگر انہوں نے حضور کو پڑھا ہوتا کہ حضور تو رحمت ہے، یہ کبھی گستاخی کرتے ہی نہیں. میرے آقا عورتوں کے لیے رحمت، میرے آقا بڑوں کے لیے رحمت، میرے آقا مردوں کے لیے رحمت، میرے آقا بچوں کے لیے رحمت، میرے آقا بوڑھوں کے لیے رحمت، میرے آقا ماں کے لیے رحمت، باپ کے لیے رحمت، بیٹی کے لیے رحمت، میرے آقا انسانوں کے لیے رحمت، میرے آقا جانوروں کے لیے رحمت، میرے آقا فرشتوں کے لیے رحمت، میرے آقا درختوں کے لیے رحمت، میرے آقا زمین کے لیے رحمت، میرے آقا آسمان کے لیے رحمت، میرے آقا چرند درند پرندوں کے لیے رحمت، جمادات نباتات حیوانات پوری کائنات کے لیے رحمت، میرے آقا آپ کے لیے رحمت، میرے آقا میرے لیے رحمت، میرے آقا علماء کے لیے رحمت، ثنا خانوں کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے میرے آقا. ایسا نبی آیا. اگر اسی رحمت پہ بات کرتے جائیں تو رات ختم ہو جائے گی. ایسا رحمت والا آیا. اب دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہے. آج تو مزدوروں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا نا. پہلے کے زمانے میں کیا تھا، جب حضور کی آمد نہیں ہوئی تھی مزدور کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. سارا دن جناب گرمی میں مزدور کو رلایا جاتا تھا، تڑپایا جاتا تھا، اور جب جناب پیسے دینے کی باری آتی تو مزدور کو دھکے دیے جاتے، چل نکل جا، دفع ہو جا، کل آنا پرسوں آنا. مزدور کا یہ حال تھا. آج بھی کئی لوگ ہیں ظالم ہیں، جابر ہیں، ظلم کرتے ہیں، مزدوروں کو ستاتے ہیں. سنو اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے میلاد میں آنے والوں، سنو میرے آقا مزدوروں کے لیے رحمت کیسے بن کے آئے. میرے آقا نے فرمایا مزدور جب مزدوری کر لے اس کا پسینہ خشک نہ ہو اس سے پہلے اس کے ہاتھ پہ مزدوری دے دو. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. میرے آقا مزدوروں کے لیے ہائے ہائے. اب بھی مزدور کے میلاد کہاں پہ ہے، مناؤں نہ مناؤں، جھنڈے میں بھی لگاؤں، میں بھی کمکم چراغا لگاؤں، میں بھی میلاد. ارے تو نہیں منائے گا تو پھر منائے گا کون؟
تو وہ ساری زندگی میلاد مناتا رہا، ان کا احسان ادا کر نہیں سکتا۔ ارے مزدور ساری زندگی میرے نبی کے گن گاتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، نعتیں پڑھتا رہے، میلاد کرتا رہے، شکر ادا کر سکتا؟ تو ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، اگر سیٹھ صاحب کوئی آئے ہوئے ہیں، آقا کے میلاد میں آئے، آپ کی بھلائی مانگو، مزدوروں کو حق دیا کرو، ستایا نہ کرو، انہیں نہ تڑپایا کرو۔ ارے ان کا مسلح بچ گیا نا تہجد کے ٹائم، ان کی آہ نکل گئی نا تو سب برباد ہو جائے گا۔ آپ بادشاہ ہے نا، مزدور کی بد دعا آپ کو مزدور بنا دے گی، اسے بادشاہ بنا دے گی۔ تو پتہ چلا میرے نبی کیا بن کے آئے، مزدوروں کے لیے بھی، آپ کی توجہ ہے ماشاءاللہ، مزدوروں کے لیے بھی میرے آقا، آگے چلیے، میرے آقا غلاموں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، غلاموں کو ستایا جاتا تھا، جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، تڑپاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، جج کی خبر آپ نے سنی ہوگی، ملازم کے ساتھ کیا کیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے نا، کئی واقعات ہیں۔ غلاموں کو ستایا جاتا ہے، نوکر چاکروں کو، یہ خان سامنے نہیں ہوتے، ان کو ہم کیا بولتے ہیں، تو کسی کمی ہے، کمی، پانی پلانے والا کمی ہو گیا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا، ایک سیٹھ صاحب جناب حج پہ جا رہے تھے، تو حج پہ سیٹھ صاحب بھی جا رہے تھے اور غلام بھی جا رہا تھا، مزدور بھی، ملازم بھی جا رہا تھا۔ تو جہاں سیٹھ صاحب بیٹھے تھے ساتھ ہی صوفہ رکھا اس غریب کا بھی، تو وہ حاجی صاحب کہنے لگے، یہ غریب اور میرے ساتھ بیٹھ گیا، یہ آج بھی کئی لوگ ہیں غریبوں کا دل دکھا رہے ہیں، غلاموں کا دل دکھا رہے ہیں۔ اب تو غلام والا دور نہیں ہے، ملازم رکھے جاتے ہیں، نوکر رکھے جاتے ہیں۔ تو پہلے کے دور میں کیا تھا، اگر غلام جوتی دھوپ میں پڑی ہے نا، دھوپ میں حضور کی آمد سے پہلے اگر شوز، چپل، جوتی اگر دھوپ میں پڑی ہے، اگر غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس جوتی کو اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا، تو اس وقت کا آقا اپنے نوکر کو کوڑے اور مارتا تھا، اور اس کا اگر غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا تو اس وقت کا جو آقا تھا وہ منڈی جاتا اور وہاں سے جناب 4-5 غلام لے آتا اور انہیں تیر اور نیزوں سے قتل کر دیتا، پھر اسے سکون آتا۔ غلاموں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، یہ زیادتی ہو رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اب ہم آگے، اب ایسے نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد۔ سرکار نے فرمایا تم غلاموں کو ستاتے ہو، سنو میرا بھی غلام ہے، نام بلال۔ سبحان اللہ، پیچھے آواز صحیح آ رہی ہے؟ میرا بھی غلام ہے، نام بلال ہے، چلتا زمین پہ آواز بہت سنائی دیتی۔ سبحان اللہ، کیا پروٹوکول دیے غلام کو ہے۔ ایک موقع پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ جلوہ گر ہے، کعبے کی چھت پہ حضرت بلال حبشی کو کھڑا کر دیا، فرمایا بلال اذان کو سنا۔ غلام کو عزت تو دیکھو، توجہ ہے نا جی، غلام کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، زہرا کا بابا بتا رہا ہے اب ہم آگے ہیں، رحمت بن کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، کعبے کی چھت پہ بلال حبشی کو کھڑا کیا۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا پہلے اذان دیتا تھا، کعبہ سامنے ہوتا تھا، اب تو میں کعبے پہ کھڑا ہوں، منہ کی در کروں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، حضور نے فرمایا آج تیرا کعبہ میں محمد ہوں، میری طرف رک کر کے اذان سنا۔ یہ غلام کو پروٹوکول کس نے دیا؟ ایک موقع پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اونٹ پہ جا رہے تھے، اونٹ پہ جلوہ گر تھے، ایک خادم غلام پیدل جا رہا تھا، سرکار نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، اللہ اکبر، میرے قریب اونٹ پر بٹھایا میرے کریم آقا نے۔ سفر جاری ہے، توجہ کیجئے گا، اونٹ چلتا جا رہا ہے، کبھی اونٹ کے آگے حضور بٹھاتے ہیں، کبھی پیچھے بٹھاتے ہیں۔ یہ انداز ہے میرے آقا کا غلاموں سے محبت کرنے کا۔ آج بھی کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، غلام میں نے دیکھا آج بھی غلاموں کو ستایا جاتا ہے، آج بھی دل دکھایا جاتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، غلام کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالا ہوا تھا اور جناب امیر بندہ گاڑی میں بیٹھا،
ارے وہ انسان نہیں، وہ بندہ نہیں جو آپ کو آنے پر جناب آپ کو سلام کرے، سلوٹ مارے، آپ کے آگے پیچھے بھاگے، اس غلام کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور پھر ہوٹل پہ جاتے ہیں جناب، غلام کو کہتے ہیں اوئے اوئے تو بڑے ہو کے ٹھہر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بیان کے دوران آل نبی اولاد علی شاہ صاحب چلو اٹھو چھوٹے بالک، اٹھو چلو چھوٹے بالک پچھتے کرو، اللہ تعالیٰ سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرمائے۔ مناسب تو نہیں آل رسول کے درمیان میں اب حائل ہو، بزرگ بیٹھے ہیں تو بزرگ ہیں یار اس پہ نہیں تو میں عرض کر رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، غلاموں کے لیے بھی زہرا کا بابا رحمت بن کے آیا کہ غلاموں کو، نوکروں کو عزت، ان کے ایٹیکیٹس، مینر، حقوق زہرا کے بابا نے بتایا۔ آج بھی کئی غلاموں پہ ظلم کرتے ہیں، اے نبی کے ماننے والوں حضور کی سیرت پہ چلو، حضور کے طریقے پہ چلو، کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے روز غریب کا ہاتھ ہو اور امیر کا گربان ہو، ظالم کا گربان پکڑ جانا، اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال پتہ چلا کہ میرے آقا غلاموں کے لیے بھی، اور اب غلام، ملازم، نوکر یہ سمجھے کہ جناب میں بھی میلاد مناؤں کہ نہ مناؤں، ساری زندگی اس محبوب کا شکر ادا کرتے رہے، زندگی ختم ہو جائے شکر ادا۔ آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا شورٹ ہے۔ میرے آقا بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ پہلے کے زمانے میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، بھائی حضور کی آمد سے پہلے یہ میلاد نہ ہوتا، میلاد والے آقا اگر نہ آئے ہوتے تو پہلے کے زمانے میں سگا بھائی اپنی بیٹی کو ذبح کرتا اور لوگ دکھ منانے آتے تھے کہ میاں بڑا دکھ ہوا آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، دکھ کیا جاتا تھا حضور کی آمد سے پہلے۔ میری اگر بیٹیاں، مائیں، بہنیں سنتی ہیں توجہ کیجئے گا، حضور نہ ہوتے تو حال کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب لیڈیز فرسٹ، عورت کو عزت دو، جتنی عزت میرے مصطفیٰ نے دی ہے کوئی دے سکتا نہیں، جو مقام عورت کا حضور نے بتایا کوئی بتا سکتا نہیں۔ سنو، پہلے کے دور میں یہ حال تھا، باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑتا تھا، اور جس گھر میں بیٹی ہو جاتی وہ جناب علاقے کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اب میں آ گیا ہوں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ سنو، میری بیٹی فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی ہو، توجہ کیجئے گا، آج جناب بیٹی ہو تو منہ بناتے ہیں نا، بیٹا ہو تو لڈو، رسگلے، گلاب جامن۔ میں نے نہیں دیکھا کسی علاقے میں جناب بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی، مبارک ہو رہی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ارے سنو تو صحیح،
آج کل بیٹیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، آج بھی بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. ایک ڈاکٹر نے گولیاں ماری تھی نا بیٹی کو. یہ وہاں کا واقعہ نہیں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھروں میں آج عورتیں، مائیں، بہنیں جناب بیٹی ہونے پر مایوس ہوتی ہیں. سنو، میرے آقا نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی اس نے صحیح پرورش کی، صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملیں. میرے ساتھ ایسے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. جس کی 3 ہو اس کے لیے اللہ جس پہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے اسے تو بیٹی دیتا ہے، اس پہ تو کرم کرتا ہے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں بیانات میں، کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے نا جس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے اور خوش ہو رہا ہے، تو بیٹیوں کے لیے بھی میرے آقا کیا بن کے آئے؟ رحمت بن کے آئے. بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، حضور آئے تو پتا چلا نا، بیٹی کا مقام پتا چلا. تو آج اس بیٹی، اس بہن، اس عورت کو بھی تو چاہیے نا حضور کا میلاد گج وج کے منائے. وہ بھی پوچھتی ہے، اس کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ میں میلاد کیوں مناؤں؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ ارے اتنا احسان، اتنا بڑا کرم اور شکر یہ ہے کہ میری بہن، میری بیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور کی تعلیمات پہ عمل کرے. حضور نے جو فرمایا چادر 4 دیواری کا خیال کرے. حضور کے دل کو تکلیف ہو، آقا کے کریم کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. میرے آقا کو خوشی پہنچے، ایسے عمل کرے جس سے میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے. قیامت کے روز سامنا کرنا ہے بی بی فاطمہ زہرا کا، وہاں پہ شرمساری نہ ہو. خدا را اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرے. خدا را عورتوں کی ذمہ داری ہے. پہلا مدرسہ، یونیورسٹی، کالج ماں کی گود ہے. آج تو عجیب حال ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، 7 جناب فلم چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے. پھر بیٹا بھی ڈرامہ پیدا ہو اور اماں کہہ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں ڈرامہ کدھر سے پیدا ہو گیا. اماں جی آپ نے دکھایا کیا تھا؟ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے جو پیدا ہوگا ڈرامہ ہی ہوگا نا، اور جو قرآن پڑھتے پڑھتے پیدا ہوں گے تو قرآن کے قاری پیدا ہوں گے. بابا فرید سے چھوٹے سے تھے، ننھے منھے تھے، محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی کہ فرید کی ماں کیا کرتی ہے؟ جب دیکھو فرید مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. کہ جب بھی فرید کو دودھ پلایا نا بغیر وضو کے نہیں پلایا. یہ اس دودھ کا اثر ہے جو فرید اللہ کو بھی پہچانتا ہے، سونے کو بھی پہچانتا ہے، مجھے بھی پہچانتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے. آخری بات، کیونکہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، میرے آقا کی آمد سے پہلے ماں باپ کی کوئی عزت، ویلیو، کوئی مقام نہیں. ماں باپ بوڑھے ہوتے تو جناب باندھ کے جنگل میں پھینک آتے. ماں باپ کو اپنے لیے منحوس جانا جاتا تھا بڑھاپے کے اندر. یہ کتابوں میں میں نے آج ہی پڑھا اور پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، میں نے کہا بیان کرنا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. ماں باپ کو منحوس جانتے تھے. یہ حضور ہی تو ہے نا جو آئے جنہوں نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے جس نے دیکھا اس سے حج کا ثواب ملا. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ جس نے باپ کا ہاتھ چوما؟ سنو، جس کے میلاد، جس آقا کریم کے میلاد میں آیا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے باپ کا ہاتھ چوما اس نے کعبے کی چوکھٹ کو چوما. ارے میرے آقا کریم نہ آتے تو ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے مقام کا پتہ نہ تھا. ماں باپ کے رتبے، بابا جی کا رتبہ، اماں جی کی شان مدینے والے نے بتائی ہے. اب جو باپ بنا ہے، جس کو رب نے اولاد دی ہے، باپ بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. میلاد پہ وسوسوں میں مت آ، کسی کی باتوں میں مت آ. گج وج کے سرکار کی آمد کے نعرے، حضور کی آمد کا جشن منائیے کہ میرے آقا کے تو احسان ہی بڑھے، میرے آقا کے احسان ہی بڑھے. کئی لوگ ماں کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا. ابا پتہ نہیں کیوں کوڑا لگتا ہے، باپ سے پتہ نہیں کیوں نہیں بنے. چوک چرائے بیٹھ کے جناب اولاد گلے کر رہی ہوتی ہیں، ہاں بھائی تیرا بڈھا ٹھیک ہے. جس نے سارا دن تغاری اٹھائی ہے، ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، خون پسینہ جناب بہا کے ہمیں پڑھایا، ہم اتنے بڑے ہو گئے تو اب ابے کے سامنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی والدہ، سگی والدہ نہیں، دائی حلیمہ، مڈ وائف. حضور صحابہ کے جرمٹ پہ بیٹھے،
अम्मा हलीमा को आता देखते तो हजूर खड़े हो जाया करते थे। और यहाँ पे जनाब देखा जाता है कोई इलाके का सियासी बंदा है ना, वो किबला, ये किबला है, और अम्मा घर में बैठी है, वो नजर नहीं आती। अम्मा कहे और रोटी दे, माँ को कहता है इतना बड़ा हो गया माँ को कह रहा है, अभी भी माँ को कहता है पानी पिला। अल्लाह अकबर, माँ को क्या समझा है हमने, बाप को समझा क्या है। अल्लाह का कुरान तो कहता है वो बिल वालिदैन एहसान, माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो। अरे मेरी आपकी तो नमाज पूरी नहीं होती जब तक नमाज में दो जानू बिठा के अदब के साथ रब हमें कहता है रब्बना ग़फ़िर ली वाली भैया, अरे तब तक सलाम नहीं दे सकता जब तक माँ बाप के लिए दुआ ना करे। ये शान है माँ बाप की, ये रुतबा है माँ बाप का। अरे आज औलाद अगर बाहर जाती है ना और घर में सही सलामत आती है तो ये माँ बाप की दुआओं का असर है, ये माँ बाप की दुआएं। आज जो हम इलाके में जी रहे हैं ना, सर उठा के जी रहे हैं, कोई गलती हो जाए तो लोग कहते हो छोड़ो जी छोड़ो, इसके मुंह, इसके अब्बे का मुंह देखो, किसका मुंह देखो, बाबे का, और बाबे की खटियां खा रहे हैं भाई, अब्बा जी की खटियां खा रहे हैं। अब्बा जो हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, अब्बा ईद पे भी दोस्त यार तो समझ आते हैं, अब्बा याद ही नहीं रहता। यकीन माने ये फकीर आज भी अम्मा के गोडों में बैठ के खाना खाता है। आज जो बोल रहा हूं ये माँ बाप की दुआओं का सदका है। और यकीन माने आप जितने बैठे हैं ना, आपको मैं मजे की बात बता के जा रहा हूं, इंशाल्लाह दुआ देंगे। बड़े बड़े होटलों पे वो खाने का मजा नहीं आता जो अम्मा के कदमों में बैठ के जो दाल साग खाने का मजा आता है वो होटलों पे, वो बड़े बड़े होटलों पे नहीं आता। कभी बैठ के खाए ना, फिर टेस्ट, ऐसा टेस्ट, मजे को मजा आ जाएगा। तो हाथ जोड़ूंगा, मिलाद में आए हैं माँ बाप को जिसने सताया है, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं दे रहा, मैंने बड़ा शॉर्ट कर दिया है। मैंने कहा था ना शुरू में कि ये वेल आप अपने पास रखें। अब जो वेल मांगना देखता हूं कौन कौन देगा। अब मैं वेल लेने लगा और बयान खत्म। देंगे वेल, कौन कौन देगा वेल? भाई मैं मेहमान हूँ, मुल्तान से आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी बयान करते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह इसी पे कायम रखे। लेकिन ये जरूर मांगता हूँ बयान में, जो आप मांग रहे हो ये फीस मैं नहीं छोड़ता, ये भाई मांगूंगा मैं, बड़े रज के बड़े जोश से मांगूंगा। अभी मैंने हदीस पढ़ी ना, जिसने बाप का हाथ चूमा उसने क्या किया, काबे की चौखट, और जिसने अम्मा के कदम चूमे उसने जन्नत की चौखट को चूमा। अब मैं वेल लेके इजाजत मांगू। मेरे वो नौजवान भाई, हजूर के मिलाद का सदका ये झोली फैला रहा हूं, मेरे वो नौजवान भाई जिनके वालिद साहब आज इस मिलाद में आए बैठे, सिर्फ वही नौजवान खड़े हो